اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی حالت میں اپنے جسم کو کس حد تک چھپانا مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے؟ اس میں مرد اور عورت دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی حالت میں کم از کم اپنی شرمگاہوں کو چھپا کر رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس جگہ کو چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے اس کو کوئی شخص دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اگر نہیں بھی دیکھ رہا تو ضروری ہے کہ کم از کم اپنے بدن کو اتنا چھپایا جائے۔ اور خواتین کے لیے اس سے بڑھ کر ہے، خواتین فقط اور فقط چہرے کا وہ حصہ جو وضو کی حالت میں دھویا جاتا ہے اس کو، یہ جو جگہ ہے اس کو کھلا رکھ سکتی ہیں، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک کھلا رکھ سکتی ہیں، اور اسی طرح سے پاؤں کو ٹخنوں تک کھلا رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ بالوں کو، سر کو اور پورے بدن کو چھپانا خواتین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی حصہ نظر آ رہا ہے تو چاہے کوئی نامحرم دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہر دو صورت میں عورت کی نماز باطل ہے۔ اور اس چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر خاتون کو کوئی اور شخص نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر اپنے بدن کو وہ خود دیکھ سکتی ہے تو پھر بھی اس کی نماز میں اشکال ہے۔ یعنی ایسی صورتحال ہے کہ اس کے بدن کو کوئی اور شخص نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی اپنی نگاہ اپنے بدن پر پڑ رہی ہے، چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ کسی اور جگہ پر، تو پھر بھی اس کی نماز میں اشکال ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواتین نماز کی حالت میں ان تین چیزوں کے علاوہ چہرے، دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو، ان تین چیزوں کو چھپانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ وہ اپنے بدن کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی نگاہ بھی اپنے بدن پر نہ پڑے۔ اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے اپنی واجب مقدار وہ چھپا لی ہے، ضروری ہے کہ خواتین اپنے چہرے کا کچھ زیادہ حصہ اس کو چھپا کر رکھیں، اسی طرح کلائیوں کو تھوڑا آگے تک لے کر آئیں تاکہ فقط ہاتھ ہی نظر آئیں، ہاتھ کے علاوہ کلائی کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ جو ٹخنے ہیں، ٹخنوں سے تھوڑا سا نیچے کر کے پردہ کریں تاکہ ان کے پاؤں کی جو مقدار نظر آ سکتی ہے وہی نظر آئے، اس کے علاوہ کوئی اور پاؤں کا حصہ نظر نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔